اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 17۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ لفظی ترجمہ ہے مثلهم ان کی مثال، کمثل الذی کا جیسے یا مانند، مثلی مثال، الذی ان کی جو، استوقد نارا استوقدہ جلائے، نارا آگ، فلما پس جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد یا اس کا ماحول، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات فی میں ظلمات اندھیروں، لا نہیں، یبصرون وہ سب دیکھ پاتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے سے منافقوں کے حالات کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی یہ وضاحت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اس کی طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں تو ایک شخص نے روشنی جلائی ہو جس سے سارا ماحول روشن ہو گیا ہو، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں جب اسلام کی شمع روشن کی اور حق کو باطل سے اور صحیح کو غلط سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کے بالکل نمایاں کر دیا، تو جو سچے مومن تھے انہیں تو حق اور واضح نظر آنے لگا، مگر یہ منافقین جو اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے تھے انہیں اس روشنی میں بھی کچھ نظر نہ آیا، اور منافقوں نے خود نور صداقت کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جس راستے پہ کوئی چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے کی طرف اس کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ منافق پہلے اندھیرے میں تھے، یعنی شرک کے اندھیرے میں تھے، کفر کے اندھیرے میں تھے، پھر ایک شخص نے روشنی جلائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی شمع روشن کی اور وحی کی روشنیاں چاروں طرف پھیلنے لگیں تو انہوں نے بھی کچھ فائدہ اٹھایا اور اسلام کو قبول کیا، یعنی مسلمان ہو کر یہ بھی اس روشنی میں آ گئے اور حلال و حرام کو اور خیر و شر کو پہچان گئے، لیکن پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے، یعنی اندھیروں میں لوٹ گئے۔ اسلام قبول کر کے انہوں نے وقتی طور پر تو اپنے حالات کو محفوظ کر لیا اور دنیا میں انہیں امن بھی مل گیا، لیکن پھر وہ کفر، نفاق اور گناہوں کے اندھیروں کی طرف لوٹ گئے اور پھر اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں میں بھی رہنا ہوگا۔ آیت نمبر 18 ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ لفظی ترجمہ ہے صم وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس وہ سب، لا نہیں، یرجعون وہ سب لوٹتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹتے یا نہیں پلٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں واضح فرما دیا ہے کہ سمن وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرے ہیں، بکمن وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگے ہیں، عمیون وہ بھلائی کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ دراصل انہوں نے بھلائی کی، خیر کی، حق کی پہچان ہی کھو دی ہے، فہم لا یرجعون سو اس لیے وہ اب نہیں لوٹیں گے۔ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کن انسانوں کو بہرا، گونگا اور اندھا کہتا ہے۔ قرآن مجید اس انسان کو بہرا کہتا ہے جو کان رکھتے ہوئے بھی بہرا ہے، جو حق کو، سچی بات کو نہیں سنتا، اور اللہ تعالیٰ کی بات، اس کا کلام قرآن مجید سب سے سچا ہے، اور اس کے رسول کی بات یعنی حدیث سب سے سچی بات ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ تو اس نفع مند علم کے معاملے میں منافق بہرا بن جاتا ہے،
اور ان میں سے کچھ اسے اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یا اپنے دنیا کے مفادات پر ضرب سمجھتے ہیں اور وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور پھر اس سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصلاً منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے، اسی لیے وہ حق سننے سے بہرے، کہنے سے گونگے اور دیکھنے سے اندھے بن جاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت اس طرح بیان کی، فرمایا ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ اب نہیں لوٹیں گے، نہیں پلٹیں گے، یعنی یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر چلنے کے بجائے گمراہی یعنی دل کی ماننے اور اپنی مرضی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے بلکہ ہمیشہ اپنے نفس کی اپنی مرضی کی طرف پلٹیں گے۔ تو نفاق کی یہ پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے جو دل سے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، جو یا تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں یا وہ جنہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا، یعنی اسلام کے احکامات کو سیکھا نہیں اور کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے یا جذبات میں آ کے اسلام قبول تو کر لیا لیکن اب ان کے دل اسلام پر مطمئن نہیں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی احکامات کا انکار کرتا ہے، یہ خود تو جاہل ہوتے ہیں اور لوگوں کی نصیحتیں بھی نہیں سنتے، اور پھر اکثر ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کا یہ فیصلہ ان کے بارے میں کہ وہ اسلام اور ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ آیت نمبر 19 ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ لفظی ترجمہ ہے، او یا کصیب بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے ہو یعنی نازل ہو، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیطم گھیرنے والا ہے، بالکافرین سب کافروں کو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قسم کے منافقوں کی مثال بیان کی ہے۔ پچھلی جو آیت ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ منافق تھے جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہاں ایسی مثال بیان کی جا رہی ہے، یعنی ایسے منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شک اور تذبذب کا شکار ہیں۔ یہاں اس آیت میں موسلا دھار بارش سے مراد آسمان سے تیزی سے نازل ہونے والی وحی ہے، یعنی وحی کے ذریعے اسلام کے احکامات نازل ہو رہے تھے پے در پے، اور یہ ایسے احکامات تھے جو انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، اور اس میں کچھ سادہ احکامات بھی تھے اور کچھ مشکل احکامات بھی۔ اس آیت میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں، اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ تو جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوتی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنے حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے، اور پھر جب ذرا معاملہ آسان ہو جاتا اور مصائب چھٹ جاتے تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے، اور جب کوئی پھر سخت حکم نازل ہوتا تو یہ وہیں ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔
تو منافق اصل میں اپنی ذات اور اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. یعنی منافق کو اس طرح وقتی طور پر تو سلامتی مل جاتی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب کبھی حق کی دعوت اٹھتی ہے تو جہاں ایک طرف انسانوں کے لیے یہ دعوت کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے تو وہیں دوسری طرف کچھ منافق لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حق کو جان لینے کی صورت میں خاص طور پر اونچے طبقے کے لوگوں کو اپنی بڑائی کا خاتمہ ہوتا نظر آتا ہے اور پھر ہر ایک کو اپنی رسم و رواج چھوڑنے سے ڈر بھی لگتا ہے. اسی لیے یہ لوگ حق پر عمل پیرا ہونے سے ڈر جاتے ہیں. یعنی ایک طرف جب وہ قرآن مجید کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جب وہ اپنے جیسے دنیا دار دوستوں سے ملتے ہیں تو پھر اس وقت گھبرا جاتے ہیں اور اس گھبراہٹ میں انہیں ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو، حق کی دعوت کو نہ سنیں، کیونکہ ان کے خیال میں اگر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا اور عمل کرنے ہی سے تو ڈرتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ حق کو سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یا ان کی صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ان کو حق کی طرف رہنمائی کریں. اور یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ منافق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی نہیں تھے، منافق تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے مسلمان موجود ہیں جو اسلام اور قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں. مثلا اگر کوئی مسلمان قرآن کے بارے میں یہ خیال کرے کہ یہ قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے کے لیے آیا تھا اور آج کے دور میں قرآنی احکامات پر عمل کرنا ناممکن ہے، تو یہی تو نفاق ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان خاتون پردے کے بارے میں یہ سوچے کہ پردہ خواتین کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے یا یہ کہ پردہ تو صرف آنکھ کا دل کا ہوتا ہے، تو یہی تو نفاق ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان یہ سوچے کہ سود کے بغیر تو معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور سود کے بغیر تو کاروبار اور تجارت چل ہی نہیں سکتے، تو یہی تو نفاق ہے. تو ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم نے منافق کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قوتوں اپنی قدرتوں سے کافروں کو گھیرے میں لینے والا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کی ہر بات، ہر سوچ اور ہر کام کو ریکارڈ کر رہے ہیں جن کا اللہ نے حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے انسان کی محدود زندگی کو گھیرے میں لے رکھا ہے. اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتا ہے. تو تمام منافقوں کے اعمال کو اللہ ان کے نام اعمال میں محفوظ کر رہا ہے. یعنی منافقوں، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے کی، حق بات کہنے کی اور حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.